کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صاحب، آج کی یہ نیشنل کیلیگرافی نمائش پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا اور کے ایم سی کا کلچر اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے آرگنائز کیا ہے۔ اس میں پورے پاکستان کے جو پینٹر آرٹسٹ ہیں، لاہور، پنڈی، گجرانوالہ، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، پورے پاکستان کے آرٹسٹوں کی نمائش یہاں لگی ہے۔ کیمرہ مین کی اپ گریڈیشن، کانفرنس، سیمینار، اور اب ہم کیونکہ بک لانچ پینٹر آرٹسٹوں کی جو یہ نمائش ہو رہی ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ایک خدا نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے رائٹرز، شاعر، ادیب، فنکاروں کے لیے ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ منتظمین سے اور یہ جو پروگرام جنہوں نے آرگنائز کیا ان کے منتظمین سے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہاں انوائٹ کیا، اتنا بہترین پروگرام۔ اور آرٹ کے حوالے سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں، اور اس ڈسٹرکٹ سینٹرل میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آرٹ کو پروموٹ کیا ہے، کلچر کو پروموٹ کیا ہے، اسپورٹس کو پروموٹ کیا ہے۔ تو آج جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، ہمیں دعوت دی، بڑا اچھا لگا ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آڈیٹوریم ہے یہ کافی عرصے سے بند تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، یہاں لوگوں کا آنا جانا بند ہو چکا تھا۔ تو کلچر اینڈ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے اس کام کو شروع کیا۔ اور بیسیکلی میں انجینئر ہوں، اور یہ میرا ایک شوق تھا بچپن سے کہ میں خط کوفی پر کام کروں۔ دوسرے خط پر اس پہ لوگ ہزاروں کام کیے ہیں، ہزاروں چیزیں موجود ہیں، لیکن خط کوفی پر کوئی کام جسے کرنا چاہیے اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو میرے لیے ایک چیلنج تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں اس وقت دنیا کا بلکہ تاریخ کا پہلا کیلیگرافر ہوں جس نے خط کوفی مربع کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے باقاعدگی سے۔ اچھا، میں یہ جب چیزیں وہاں لے کر گیا تھا، 14 فٹ بائی 14 فٹ میں سورہ رحمان نجف اشرف لے کر گیا تھا۔ وہاں پر جو چیئرمین تھا، پورا بورڈ تھا، وہ حیران رہ گئے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ ایک غیر عربی شخص نے اتنے مشکل خط کو اسٹینڈرڈائز کر دیا۔ انہوں نے مجھے سر وہاں کے کچھ تحفے دیے، اور ایک بہت ہی عظیم تحفہ دیا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ مولا مشکل کشا علیہ السلام کے روضے کا پرچم مجھے عنایت کیا۔ اس قدر وہ انسپائر ہوئے۔ خط کوفی اور دوسری کیلیگرافی ایک ہی ہیں۔ وہ جو وہ دوسری کیلیگرافی ہے اس میں نستعلیق ہوتی ہے، جس میں ہم سب لکھتے ہیں اردو۔ ایک ہوتی ہے نس، ایک ہوتا ہے سلس، یہ مشہور ہے۔ پھر رقعہ ہے، ویسے تو بہت سے کئی سو نام ہیں، اور خط کوفی بہت ہی عظیم خطوط میں سے ہے۔ اس کو بہت اعلیٰ خط درجہ حاصل ہے، اور ہر خطاط اس میں کام کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے، لیکن یہ اسٹینڈرڈائز نہیں تھا اب تک۔ تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں اس کو اسٹینڈرڈائز کر چکا ہوں، یعنی اس کے قاعدے اور تمام چیزیں مقرر ہیں۔ اب اس میں اب وہی خوبی ہے جو خط نستعلیق میں ہے، جو خط نسخ میں خط سلس میں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا ایک انفرادی کام ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں پروردگار کا۔ اب یہ ہم نے لکھا ہے نون والقلم، اب اس میں الف دونوں کے ساتھ میں نے نقطہ رکھا ہے۔ اب نقطے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بائے بسم اللہ۔ مولا علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، قرآن شریف کا تعارف کرایا کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن شریف میں ہے، ہر علم قرآن شریف کا میں موجود ہے، اور اس علم میں، اس قرآن شریف میں جو کچھ ہے وہ سورہ رحمان میں ہے، سورہ الحمد میں ہے۔ جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔
اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ بے کا جو نقطہ ہے اس میں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا میں وہ نقطہ ہوں، یعنی علمی لحاظ سے تمام قرآن شریف مولا علیہ السلام کی ذات میں سمویا ہوا ہے، اور عملی لحاظ سے انہوں نے اس چیز کو کر کے دکھا دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واحد ہستی ہیں، اور پھر دوسرے امام ہیں یعنی 14 معصومین 12 امام، وہ قرآن شریف کے ایک ایک لفظ سے آگاہ ہیں. یہاں پر جو میں نے یہ الف کو استعمال کیا ہے نقطے کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ الف جو ہے وہ تخلیقی حرف ہے. اب اس تخلیقی حرف کو میں نے نون کے ساتھ متصل کیا ہے. یہ قلم یہاں بھی بنا دیا، یہاں بھی بنا دیا. اب یہ بیچ میں ہالو جو ہے نقطے کے اندر، یہ اس کی ڈیپتھ اور اس کی گہرائی بتاتا ہے کہ نون والقلم کہاں تک جا سکتا ہے. ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے، ہم نہیں اس کو نہیں پہچان سکتے. یہاں پر یہ ایک کراس کا وہ بھی بن رہا ہے، ملٹیپلیکیشن کا نشان بن رہا ہے، یعنی علم در علم، علم در علم جستجو کرتے چلے جائیں. یہ وہ بتا رہا ہے کہ کہاں تک نگاہ جائے گی آپ کی، اینڈ نہیں ہوگا قرآن شریف کے علم کا. یہ سر میری ایک کاوش ہے، وہ میں نے پیش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اسی کا میں سب کو سلام کرتا ہوں. تمام کیلیگرافرز کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن اس وقت یہ چیز ہے تو اہل علم حضرات فیصلہ کریں گے کہ دس از دا سم تھنگ یونیک، کہ اس کو ہم نے نون و قلم کو کس طرح سمویا ہے. اب یہ الف آ گیا، لام آ گیا، قاف کے نقطے آ گئے، یہ 5 نقطے بھی آ رہے ہیں کہ 5 کے اندر ہی سارا علم موجود ہے. یہاں پر میم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ لیں آپ، تو پوری کائنات پورا علم میم کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ اس کی ایک تھیم ہے. السلام علیکم، دس از می فرح علی، اور آج ہم یہاں پر ہیں اسلامک سینٹر میں، جو کہ آرٹ گیلری سے ریلیٹ ایک ایگزیبیشن آرگنائز ہو رہی ہے کیلیگرافی پر. اور یہاں پہ بہت سارے سینئر جونیئر آرٹسٹ ہیں جن کا کام دیکھ کے، جن کے فن پارے دیکھ کے، جن کی ماشاءاللہ کیلیگرافی دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا آرٹ ہے پاکستان میں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس تصویر پہ آپ کی آنکھیں رکیں. میں نے بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، لیکن جتنے ماشاءاللہ سے آرٹسٹ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جونیئر سینئر، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آپ پلیز یہاں پر آئیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی اسپیشلی تھینکس جنہوں نے اس کو آرگنائز کرایا. تمام میڈیا کا اسپیشلی تھینکس، جو کوریج کر رہے ہیں، آپ سب کا تھینکس، کیونکہ یہاں پہ اتنے جونیئر آرٹسٹ بھی یہاں پر ہیں، اتنے سینئر بھی ہیں، تو سب کا کام ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ سب کو دکھ رہا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس طرح کی آرگنائزیشن، اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی رہنی چاہیے. تھینک یو. السلام علیکم جی، میرا نام افشین ہے. بیسیکلی میں قرآن اسکالر ہوں، اور شعبہ کیلیگرافی، عربک کیلیگرافی سے بھی میرا شوق ہے اور میرا تعلق ہے. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. میں قرآن کی روشنی میں خواتین کے لیے امپاورمنٹ کے سیشنز دیتی ہوں. کیلیگرافی سے میرا تعلق ایسے ہی ہے جیسے آپ کی عبادت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. میں جب کیلیگرافی کرتی ہوں مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میری روح اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہوں. اس کی شاید بیسک وجہ یہی ہے کہ مجھے قرآن کا ٹرانسلیشن معلوم ہے. میں الحمدللہ انٹرنیشنلی قرآن ٹیچ کرتی ہوں، اور میرا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجوید کے ساتھ میں ٹرانسلیشن کرنا سکھا دوں. اور میں نے ایکریلک پر کام کیا ہے. دونوں پینٹنگز میں مین فوکس ہے اللہ، جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. ہم کیلیگرافیز بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ہم قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں، ہم قرآن کی پرنٹنگ بھی کراتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. تو میرا جو بیسک فوکس لائف تھیم سمجھ لیں میری، وہ یہی ہے کہ میں قرآن کے ٹرانسلیشن، ایک تو ہوتا ہے آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، لیکن میرا فوکس ہوتا ہے آپ قرآن کا ٹرانسلیشن کرنا سیکھ جائیں. ہم کیلیگرافیز کریں، اگر ہماری ملاقات کسی نان مسلم سے ہوتی ہے تو ہم اس کو بتا سکیں ہم نے لکھا ہوا کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. دنیا کی جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، دنیا کی جتنی لینگویجز ہیں ان کو ہم سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کا ٹرانسلیشن سیکھنا بہت مشکل ہے، جبکہ بہت آسان ہے.
اگر آپ ٹوائس آ ویک بھی 20 منٹس کی آپ چاہے فزیکل یا آن لائن آپ کلاس لیتے ہو تو آپ قرآن کا ٹرانسلیشن کرنا سیکھ جاتے ہو، اور اس سے آپ کی بانڈنگ اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط ہوتی ہے۔ کوآرڈینیشن بھی جو مین ریزن اس کا ہوا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کے حوالے سے مجھے عاطف بھائی کا کام بہت پسند تھا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اسپیشلی کوفک فونٹ میں بھی ہوتا ہے عاطف بھائی کا کام، اور ماشاءاللہ جب ہم جتنی روح کے ساتھ کام کرتے ہیں نا اور ہم قرآن لکھتے ہیں تو آپ کی پینٹنگ بولتی ہے، وہ اتنی زیادہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، وہ اتنی زیادہ حروف۔ اب اس میں میں نے ایک جیسے سبجیکٹ لیا ہے، اس میں سورہ اخلاص ہے، اس کا ٹاپک ہے اللہ از دا ون دا اونلی اللہ۔ نیکسٹ ہے سورہ العصر، اس میں انسان کی کامیابی کا ذکر ہے۔ اس کو میں نے ایکریلک فونٹ میں لیا ہے، اور اس میں نے دیکھیں یہ حصہ اس کا بلیک ہے، یعنی یہاں پہ آپ بلینک ہو، جیسے ہی آپ سورہ العصر کی طرف آتے ہو تو آپ کی انسان کی کامیابی کس میں ہے، تو وہ اس کو میں نے گولڈن کر کے اور پورٹرائز کر دیا ہے اس میں، اور اس میں یہ میں نے ڈفرینس دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کیسے کرتے ہیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے حق کا لیسن دیا، حق کی بات کی، اور جنہوں نے صبر کیا۔ تو اس کی تھیم میری یہ ہے، اور یہ جو سورہ الاخلاص ہے نا، یہ تو سمجھ لیں میری پینٹنگز میں بہت زیادہ سورہ الاخلاص نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں نے سورہ اخلاص اکثر میری پینٹنگز میں دکھتی ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت انسانوں کے لیے سب سے بڑا لیسن، تو ہمیں اللہ کی معرفت جتنی ہوگی، ہمیں اللہ سے شعور، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی پینٹنگز کے ذریعے میں ایسے کلرز کے پہ پلے کروں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، لوگ اٹریکٹ ہوں گے تو اللہ کا کلام پڑھیں گے، یعنی لکھنا بھی قرآن ہے، پڑھانا بھی قرآن ہے، جو آپ کی ڈسکشن ہے وہ بھی قرآن ہے، اور سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہمارے لیے اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے فالو کرنے کے لیے، اور ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمیں قرآن سے ڈائریکشن ملتی جاتی ہے اور ہم اللہ کی طرف اتنے زیادہ ٹورڈس ہوتے جاتے ہیں کیونکہ معرفت ہمیں قرآن سے مل رہی ہے۔ تو بس میری یہی کوشش ہے اور میرا یہی آج کا اسپیشل میسیج ہے اپنے پینٹنگز کے حوالے سے کہ ٹرانسلیشن سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ایک دن کسی سورہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور دین نیکسٹ آپ دوبارہ کچھ دنوں بعد کھولتے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ سم ٹائم آپ کی کسی نان مسلم سے ہی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کی ایگزیبیشن کسی نان مسلم کنٹری میں ہوتی ہے، آپ کسی کو کیا بتاؤ گے؟ آپ فار ایگزامپل کوئی آ کے مجھ سے ہی پوچھ لے کہ آپ نے اتنی عربک کیلیگرافی کی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، کیا میں ڈسکرائب کر پاؤں گی؟ تو ایک پاورفل مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور میں بار بار کہوں گی بہت آسان ہے، سمجھنا سیکھنا بہت آسان ہے، صرف تھوڑی سی کوشش اور ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ میرا نام زیڈ خرم ہے، میں پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کا صدر ہوں۔ یہ PPMF اور KMC کا جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کولابریشن سے یہ ہم نے نیشنل کیلیگرافی ایگزیبیشن کی ہے۔ پورے پاکستان بھر کے آرٹسٹوں کی یہ فن پارے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ان فنکاروں کو سپورٹ کیا جائے جو اس وقت فائنینشیل کرائسس میں ہیں۔ یہاں پہ جو بھی پینٹنگ ہے، جو بھی اسکلپچر ہے، 0% انٹرسٹ پہ 100% اس کے پیسے اس کو ملیں گے۔ گیلری میں ایگزیبیشن لگتی ہے، گیلری اپنے پیسے کاٹتی ہے، ہم خلق خدا کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم صحافی تنظیم ہیں، فنکار ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ سر ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا۔ احمد فراز کہہ گئے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ یہ جو کام ہے اس سے پاکستان کا سافٹ امیج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گا۔ دنیا میں ان لوگوں کو پھولوں میں رکھا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں کلچر ڈپارٹمنٹ ان فنکاروں کو، شاعروں کو، پینٹر آرٹسٹوں کو سپورٹ نہیں کر رہا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر پاکستان کا جو لوگ نگیٹو امیج بناتے ہیں کہ یہاں ٹیررزم ایکسٹریمزم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ وہ کام ہے۔
یہ وہ میسیج ہے جس سے ہم پاکستان کے سافٹ امیج کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بھی آپ کو کام نظر آ رہا ہے اس میں سینئر بھی ہیں اور نئے آرٹسٹ بھی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے گیٹ کلوز رکھا ہے کہ نہیں صرف سینئر ہوں گے. ہم نے نئے آرٹسٹوں کو بھی موقع دیا ہے اور ان کو اوپن رکھا ہے کہ آپ یہاں 6 دن میں اپنے احباب کو لائیے. یہاں پہ جو پینٹنگ بکے گی اس کے پورے 100% پیسے، جو اسکلپچر بکے گا اس کے پورے پیسے اس آرٹسٹ کو ملیں گے. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خدا نے ہر زمانے میں کچھ خاص لوگوں کو کریٹ کر کے دنیا میں اتارا ہے، جو لوگ اگلی نسل کے لیے کام کرنے آتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے. تو ہم یہ خدمت کر رہے ہیں اور خالق دو جہاں نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم یہ کر سکیں. ہم آپ کے چینل کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے پازیٹیو میسج سے اس ایگزیبیشن کو دنیا بھر میں متعارف کرایا. بہت شکریہ. اور ہسٹری آف اسلامک آرٹ کے اندر میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے جیم اسٹون میں کیلیگرافی کی ہے. میں گلجی کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں اور یہ جو میں نے کام کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب جیم اسٹون میں ہے. یہ کلمہ ہے لکھا ہوا ہے، یہ بھی کلمہ ہے، پیچھے اللہ لکھا ہوا ہے، سب جیم اسٹون میں. یہاں آرٹ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے لوگ پرموٹ کر رہے ہیں، سے ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں لوگ اس کو سمجھنے لگیں گے اور دیکھنے لگیں گے اور آئے دن اس میں ترقی ہو. میں بیسیکلی 1985 میں اسکول آف آرٹ سے ڈپلومہ کر کے نکلا تھا اور اس دوران میں گلجی کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں اور رابعہ زبیری کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں. تو گلجی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی لیپس میں اور جیم اسٹون میں کام کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایٹ اے ٹائم میں رابعہ زبیری اور گلجی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے. اور یہ جو کام ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. یہ صرف ان میرے استادوں کا بخشا ہوا انعام ہے جو میں کیا جا رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ کے 99 نیم لکھوں اور وہ بھی جیم اسٹون میں، اور ہر نام ایک الگ جیم اسٹون میں ہوگا. کہ اگر میں نے فیروزہ میں اللہ کا الرحمن لکھا ہے تو فیروزہ 99 میں دوبارہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے اور ہمت دے اور میں کام کروں. سب سے پہلے تو میں خرم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اس ایگزیبیشن میں آنے کے لیے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں کی پینٹنگز اور کیلیگرافی دیکھ کے کہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ، اتنے انوویٹو آرٹسٹ موجود ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان کی ہمت افزائی کے لیے ایسے اور ایگزیبیشن کریں. اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں سینئر آرٹسٹ بھی انہوں نے حصہ لیا اور جونیئر آرٹسٹ بھی لیا. تو اس طریقے سے ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں گے اور اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے بلایا گیا اور میں نے آ کے اپنی آنکھوں سے یہ بہت ہی خوبصورت کام دیکھے میں نے. جی آج کی ایگزیبیشن ہم نے پاکستان پرنٹ میڈیا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کی ہے. بلدیہ عظمت کراچی کا محکمہ ہے، محکمہ کلچر نے اس کو آرگنائز کیا ہے. اور اس ایگزیبیشن کا مقصد جو بیسیکلی یہ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ آنے والے اپنی نسل کو ہم اپنے اسلاف کا کام دکھائیں اور اسے روشناس کرائیں. اس میں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. آج جو ایگزیبیشن تھی اس میں تقریباً پورے پاکستان سے ہم نے 125-130 کے قریب آرٹسٹوں کا کام ہم نے نمائش کے لیے رکھا، جس میں آپ یوں سمجھیے کہ جو اولڈ ماسٹر ہیں پاکستان کے ان کا کام بھی ہے اور ماسٹرز کا کام بھی ہے اور اپ کمنگ آرٹسٹ کا کام بھی ہے. اس ایگزیبیشن کو ہمیں کرنا تھا رمضان المبارک میں، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم رمضان میں اس ایگزیبیشن کو نہیں کر سکے اور یہ ایگزیبیشن ہم نے منعقد کی. اس میں ہمارا مقصد ہے کہ ایسا ماحول ہم کریٹ کریں کراچی میں کہ فنکاروں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، دیکھنے کا موقع ملے. اور جو آنے والے لوگ ہیں میں آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کروں گا 21 تاریخ تک یہ ایگزیبیشن جاری ہے، اسے آئیں اور دیکھیں. اگر آپ دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے قرآن کو دیکھنا، سننا اور عمل کرنا، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، یہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے مختلف خطوط آج اس ایگزیبیشن میں دیکھے اور مختلف رنگوں میں مختلف اقسام میں کام آپ نے دیکھا، تو یہ رنگ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے
اور انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرتا ہے. یہ رنگ خالی رنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری ہسٹری ہے, یہ ایک کہانی ہے. ہر پینٹنگ کے اندر کوئی کہانی, ایک آیت لکھی ہے. اس آیت کو اس آرٹسٹ نے اپنے رنگوں کے ذریعے اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ کا میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے دیکھا کہ اس گرمی میں آپ نے کس جانفشانی سے آپ لوگوں نے محنت سے کام کیا, آپ کے کیمرہ مین نے اور آپ لوگوں نے. میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور آپ کے چینل کے توسط سے میری گزارش ہے خاص طور سے کراچی کے لوگوں سے کہ وہ اس ایگزیبیشن کو آئیں, دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں.